بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس نے پوری دنیا میں اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ دنیا کی یہ حالت ہے کہ لوگوں کے اندر، دنیا بھر کے لوگوں کے اندر ایک خوف کی لہر سی چل پڑی ہے، اور دنیا کے بیشتر ممالک نے اس وائرس سے روک تھام کے لیے لاک ڈاؤن لگا رکھا ہے، کیونکہ یہ وائرس اتنا خطرناک ہے کہ جو ایک جسم سے، ایک انسان سے دوسرے انسان میں بڑا تیزی سے منتقل ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں پاکستان نے بھی، ملک پاکستان کے اندر اس وائرس کی روک تھام کے لیے پچھلے ایک ہفتے سے لاک ڈاؤن لگا رکھا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستانی عوام، پاکستانی قوم اس سلسلے میں عوام حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، اس چیز کو سیریس نہیں لے رہی، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آئے روز پاکستان کے اندر وائرس کے کیس زیادہ سے زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور جس کا نقصان یہ ہے کہ اللہ نہ کرے جس طرح کہ اٹلی کے اندر حالات بن چکے ہیں کہ لاشیں اٹھانے کے لیے کوئی نہیں تھا، کہ ایسے حالات نہ ہو جائیں۔ تو خدا را اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ایسی حالت میں اپنے احتیاط کریں۔ اس وقت آج کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں 6.5 لاکھ سے زیادہ کورونا کے کیس سامنے آ چکے ہیں، اور 23,000 سے زیادہ لوگوں کی اموات ہو چکی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں، اور اس میں جذبات میں آنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں کہ بھئی مسجد بند کر دی جائے۔ حکومت جس طریقے سے بار بار یہ تلقین کر رہی ہے اور ترغیب دے رہی ہے کہ مسجدوں کو کم سے کم کھولا جائے، اجتماعات کم سے کم مسجد کے اندر کی جائے، تو اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ۔ اور اسلام اتنا پیارا دین ہے جو انسان کی جان کی کس طریقے سے حفاظت کرتا ہے، کہ اسلام جس طریقے سے انسان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو، بارش کی حالت میں، بارش کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ جہاں آپ اذان دیں نماز کے لیے، تو وہاں پر اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ نہیں بولنے، بلکہ وہاں پر بولنا ہے صلو فی رحالکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ یعنی اسلام نے ہمیں بارش کے اندر بھی ہمیں دقت دینا گوارا نہیں کیا، کہ ہمیں بارش میں گھر سے مسجد تک آنے میں دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، تکلیف ہوگی۔ اس تکلیف دقت کو روکنے کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ آپ گھر میں نماز ادا کر لیں۔ لیکن اس وقت جو حالت دنیا کی بن چکی ہے وہ بارش سے کہیں زیادہ خطرناک ہو چکی ہے، کہ دنیا کے اندر ایک خوف سا پھیل چکا ہے، لوگوں کی کثرت سے جس طریقے سے اموات ہو رہی ہے، اور شریعت نے ہمیں احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے، اور شریعت کا ہی یہ ہمیں پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ آپ اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شروع میں وحی نازل ہوئی، ان میں سب سے پہلے جو چیزیں نازل ہوئی ان میں ایک چیز یہ بھی تھی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو۔ یہ اسلام کی، اور یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو آپ کے لیے یہ لازم قرار دے دیا گیا ہے کہ آپ کی نماز اس وقت تک قابل قبول ہے ہی نہیں کہ جب تک آپ وضو کی صورت میں اپنے چہرے، اپنے بازوؤں اور اپنے پاؤں کو دھو نہیں لیتے۔ اور یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیں، خوشبو لگائیں، اپنے ناخن کو کاٹیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایجوکیٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے غسل کرنا ہے، اپنے زیر ناف بال کو موڑنے ہیں، اپنے بالوں کو سنوارنا ہے، صاف ستھرا رہنا ہے۔ تو یہ شریعت کی تعلیم ہے کہ گندگی سے دور رہا جائے، صفائی ستھرائی پاکیزگی کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ تو اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، احتیاط کریں، بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، وقتی طور پر لوگوں سے میل ملاپ کم کر دیں، اور ہو سکے تو نمازیں گھر پہ ادا کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ مسجد میں جا کے نماز ادا کریں، اور اس معاملے میں جذبات میں بھی آنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، عبادت کرنا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر تو شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے کہ لازمی آپ نے مسجد میں جانا ہے، بلکہ آپ اس معاملے میں حکومت کا ساتھ دیں، پاکستان کی حکومت کا ساتھ دیں،
اور اسی سلسلے میں جب ہم ان کا ساتھ دیں گے تو وہ بھی تو ہماری بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس کا یہ انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں رزلٹ اچھا ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گھروں میں زیادہ سے زیادہ ٹھہریں اور گھر سے بہت کم نکلیں، جتنا ہو سکے گھر سے اپنا نکلنا کم کر دیں، اور اسی طریقے سے بار بار ہاتھوں کو دھوئیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں، کم از کم شریعت کا ہی ذہن میں رکھتے ہوئے، اور جب بھی اس کو مصیبت سمجھیں یا اللہ کی آزمائش سمجھیں، جو کچھ بھی سمجھیں، لیکن فی الحال خیال رکھیں، اور جن چیزوں میں شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دوسرا، ہمارے ہاں جی یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسا تاریخ میں پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ ابن جوزی اس حوالے سے 449 ہجری کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ اندلس، آذربائیجان اور کوفہ کے حوالے سے کہ وہاں ایک وبا پھیلی 449 ہجری کے اندر، اور وہاں حالت یہ ہو گئی تھی کہ دکانیں بند ہو گئی تھی، اور ایک ہی دن میں 18,000 جنازے اٹھائے گئے، اور مسجدوں میں جماعتیں غائب ہو گئی تھیں۔ اور اسی طریقے سے امام ذہبی رحمہ اللہ 448 ہجری کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ مصر اور قرطبہ کے اندر ایک وبا پھیلی کہ جس کی وجہ سے لاکھوں موتیں ہوئیں، اور جس کی وجہ سے عبادت خانے بند ہو گئی، عبادت نہیں ہونے لگی، یعنی مسجدیں خالی ہو گئیں، صرف ایک مسجد ہوتی تھی وہاں کی جامع جس میں اذان ہوتی تھی، ورنہ باقی ساری مسجدیں بند کروا دی گئی تھی۔ اسی طریقے سے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں 749 ہجری کے حوالے سے کہ مکہ کے اندر ایک وبا پھیلی، اور اس وبا میں روزانہ 40 اموات ہوتی، یہاں تک کہ وہ ہجری کے اوائل میں وہ وبا شروع ہوئی تھی، اور ربیع الاول تک 7 لاکھ لوگوں کی موتیں ہو چکی تھی، اور حالت یہ تھی کہ امام کعبہ کے ساتھ صرف 2 بندے ہوتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے۔ اس لیے اس وقت جو حالت پوری دنیا کی بن چکی ہے، زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں، اپنی جان کی احتیاط کریں، اور یہ تو قرآن کی تعلیم ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد نہ کرو، اپنے آپ کو تکلیف نہ دو۔ شریعت نے خودکشی کو حرام کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو، انسان اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے، اپنی ذات کو تکلیف دے رہا ہے، تو یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ توکل نہیں ہے، بے وقوفی ہے۔ اگر اس کو آپ توکل کہتے ہیں تو توکل تو یہ ہے کہ آپ پھر بجلی کے تار کو بھی پکڑ کے سوئچ آن کر کے میں تو اللہ پر توکل کر رہا ہوں، زہر بھی کھا لے میں تو اللہ پر توکل کر رہا ہوں، تو توکل بھی اسباب کے ماتحت ہوتا ہے، یہ توکل نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ اور اللہ سے جتنا ہو سکے توبہ استغفار کریں، اور اپنی احتیاط کریں، اپنی جان کی احتیاط کریں، اپنے پیاروں کا خیال کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہمارے اوپر ہو، اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنی رحمت کی بارش برسائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔